وقت تو ہم لوگ مسافر ہیں، سفر میں ہم بھی سفر کر رہے ہیں، وہ بھی سفر کرتے ہیں جو دنیا لا رہے ہیں۔ ہمارا سفر داخلی بھی سفر ہے، خارجی سفر بھی ہے۔ ہم اس وقت تو حالت سفر میں ہے، مسافر ہیں۔ دنیا کی ہر قوم بھی سفر کرتی ہے، مگر دنیا کے سفر میں اور مومن کے سفر میں بہت بڑا فرق ہے۔ دنیا سفر کرتی ہے جاگ و جلال کے لیے، دنیا سفر کرتی ہے حصول زر کے لیے، دنیا سفر کرتی ہے مال و زر کے لیے، دنیا سفر کرتی ہے اقتدار کے لیے۔ دنیا کا سفر اور ایک مومن کا سفر میں کافی فرق ہے۔ دنیا کا سفر حصول زر کے لیے ہوتا ہے، مگر ایک مومن کا سفر، ایک مسلمان کا سفر جو ہوتا ہے وہ سفر ایسا ہوتا ہے کہ وہ دنیا کے لیے سفر کرے نہ کرے، حصول زر کے لیے سفر کرے نہ کرے، مال و دولت کے لیے سفر کرے نہ کرے، وہ کوئی بھی سفر کرے، ہمیشہ اس کے ساتھ ایک چیز ہوتی ہے اور وہ بہت قیمتی چیز ہے۔ دنیا داروں کے حالات یہ ہے، وہ جب سفر کرتے ہیں مادی مفادات کے لیے اگر وہ سفر کرتے ہیں تو ان کے بعد اس کے وسائل ہوتے ہیں۔ اگر تجارت کے لیے وہ سفر کرتے ہیں تو سامان تجارت ساتھ ہوتا ہے۔ دولت کے لیے اگر سفر کرتے ہیں تو دولت کا سامان ان کے پاس ساتھ ہوتا ہے۔ اگر وہ فتح ممالک کے لیے سفر کرتے ہیں تو ان کے پاس فوجی ہوتی ہے، اسلحہ ہوتا ہے۔ مطلب یہ کہ وسائل ساتھ ساتھ رکھتے ہیں، مگر مومن کا سفر جو ہوتا ہے، ایک مسلمان جب سفر کرتا ہے اس کے پاس وسائل ہو کہ نہ ہو، افواج ہو کہ نہ ہو، اسلحہ ہو کہ نہ ہو، اس کے پاس جو قیمتی چیز ہوتی ہے وہ چیز ہے اس کا ایمان۔ اس کا جن ہے ایمان، وہ ہے ان کا عقیدہ، وہ ہے ان کا اسلامی تشخص، وہ ہے ان کی تہذیب، وہ ہے ان کا تمدن۔ جہاں بھی مسلمان جاتا ہے اپنے ساتھ ایمان کو لے کر کے جاتا ہے، جب بھی جاتا ہے تہذیب کو لے کر کے جاتا ہے، اپنے تمدن کا کبھی وہ سودا نہیں کرتا۔ یہ مومن اور دنیا دار کے سفر میں ایک امتیاز ہے۔ ہمارا سفر دنیا کے سفر سے بالکل الگ ہے۔ جانتے ہو ہمارا جو سفر ہوتا ہے یہ سفر اخروی ہوتا ہے۔ مسلمان جب سفر کرتا ہے تو ہر جگہ ساتھ ساتھ اپنا ایمان، اپنا عقیدہ، اپنا تشخص ساتھ ہی میں رکھتا ہے، اور چاہے جیسے حالات پیدا ہو جائے کبھی وہ اپنے ایمان کا سودا نہیں کرتا، کبھی اپنی تہذیب کا سودا نہیں کرتا، کبھی اپنے تمدن کو پسے پشت نہیں ڈالتا۔ ہم نے دیکھا، ہماری تاریخ پڑھی ہے مسلمانوں کی، جو مسلمان جو صحرائے عرب سے نکلا ہے، بڑی مشقتوں والی زمین سے نکلا ہے، صحرائے عرب سے مسلمان چلا ہے، پتھروں والی زمین۔ کیا آپ نے کبھی غور کیا ہے اللہ نے اپنے محبوب کو بھیجا تو کس زمین پر بھیجا؟ کہاں بھیجا؟ مشقتوں والی زمین پر، پتھروں والی زمین پر۔ میرے آقا جس زمین پر آئے وہ زمین پتھر والی زمین تھی، پہاڑ بھی پتھر کے، زمین بھی پتھر کی، دیواریں بھی پتھر کے، یہاں تک کہ لوگوں کے ہاتھ میں بھی پتھر تھا۔ ہاتھ میں تو ہاتھ میں لوگوں کا دل بھی پتھر کا تھا، مگر ہم نے دیکھا کہ میرے آقا علیہ السلام پر جو پتھر پھینکے جاتے تھے، ہم نے دیکھا کہ وہی پتھر میرے آقا پر درود بھی پڑا کرتے تھے۔ وہی پتھر کو ہم نے دیکھا جو میرے آقا کے راستے میں بچھایا جاتا تھا طائف کے میدان میں، ہم نے انہی کمکریوں کو دیکھا کہ وہ نقشے کفے پائے مصطفیٰ کو چوم لیا کرتے تھے۔ یہ میرے آقا کا اعزاز تھا۔ اور نبیوں کو بھیجا تو کیسے بھیجا؟ پہاڑوں کی زمین پر، نکھتوں کی زمین پر، گلوں کی زمین پر، سرسبز و شادابیوں کی زمین پر بھیجا، مگر میرے آقا کو بھیجا تو ایسی زمین پر بھیجا جو پتھروں والی زمین تھی، بڑے مشقتوں والی زمین تھی۔ اب اس زمین سے جب صحرائے عرب سے مسلمان جب نکلتا ہے، مسلمانوں کا جب قافلہ نکلتا ہے، مثال کے طور پر یہ قافلہ جب یونان کی سرزمین پر پہنچا تو یونان کی سرزمین یہ ارباب دانش کی سرزمین کہلاتی تھی۔ یونان کی سرزمین یہ ارباب فلسفہ کی زمین کہلاتی تھی۔ یونان کی زمین وہ زمین ہے جس نے سقراط کو پیدا کیا، افلاطون کو پیدا کیا، وہ بہت اہم زمین تھی۔ ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ صحرائے عرب سے آنے والا مسلمان
جو مشقتوں سے نکل کر آیا، بڑی تکالیف کی سرزمین سے نکل کر آیا، جب وہ اس سرزمین پر آیا تو یہاں کے نکھتوں میں اس کو گم ہو جانا چاہیے تھا، یہاں کی سرسبز و شادابیوں میں اس کو گم ہو جانا چاہیے تھا۔ یقیناً جب اس سرزمین پر مسلمان آیا ہوگا تو وہاں کے حسین چہرے ان کو آواز دیے ہوں گے، وہاں کی حسین شادابیاں ان مسلمانوں کو ضرور آواز دی ہوگی۔ مگر جانتے ہو ہماری تاریخ ہے، مسلمانوں کی تاریخ ہے، مسلمان جب اس سرزمین پر گیا تو اپنی تہذیب کو کبھی فنا نہیں کیا، ان کی تہذیب کو کبھی قبول نہیں کیا۔ یونانیوں کی تہذیب الگ تھی، مسلمانوں کی تہذیب الگ تھی، مگر ہونا تو یہ چاہیے تھا، مشقتوں والی زمین سے آئے تھے، ایک اچھی زمین کو قبول کر لیتے، اپنی تہذیب کو چھوڑ دیتے، ان کی تہذیب کو اپنا لیتے، مگر مسلمانوں کا حال یہ تھا، اپنی تہذیب سے سودا نہیں کیا۔ کیوں؟ انہیں پتا تھا بکا وہ کرتا ہے جو کبھی کہیں بکا نہ ہو، بکا وہ کرتا ہے جو کبھی کہیں بکا نہ ہو۔ یہ تو بازار مدینہ میں بک کر آئے تھے، یہ تو بازار مدینہ میں بکے ہوئے تھے، ان کو تو رسول اللہ نے خرید لیا تھا، اور جس کو رسول نے خرید لیا اب دنیا کی کوئی طاقت اس کو خرید نہیں سکتی۔